ناظرین و سامعین، اورنگزیب چودھری کی طرف سے السلام علیکم۔ اس وقت ہمارے ساتھ شاہ جہان مسجد میں آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین اسپیکر آزاد جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی جناب محترم چودھری لطیف اکبر ایڈوکیٹ صاحب یہاں پہ ہیں۔ چودھری لطیف اکبر صاحب، ہم یہاں آپ کو برطانیہ میں اور بالخصوص ووکنگ شاہ جہان مسجد میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آپ آزاد کشمیر کے سینئر پارلیمنٹیرین ہیں اور اس وقت اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جو صاحب حالیہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا، انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ کشمیر کے حوالے سے، انہوں نے مور ثبت کی ہے جو انڈیا کا شروع سے سٹینڈ رہا ہے، جو منفی اور غیر قانونی مقدمات کا سلسلہ نے جاری کیا ہوا ہے۔ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد آج بیس کیمپ کے کشمیری کہاں کھڑے ہیں سیاسی طور پر، اور آپ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے ان کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو موجودہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ایکسٹینشن ہے مودی گورنمنٹ کی، جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے 370 کو ختم کیا اور 35 کو بھی ختم کیا۔ ہندوستان کی جو عدالتیں ہیں ان سے ہمیں کبھی کوئی خیر کی توقع نہیں ہوئی۔ جس عدالت نے افضل گرو کو تو اس لیے پھانسی پہ چڑھا دیا، اپنے لوگوں کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے افضل گرو کو شہید کیا، یا اس کے علاوہ انہوں نے مقبول بٹ کو وہاں پہ اس کے خلاف ورڈکٹ دیا۔ انڈیا کا جو بھرم تھا ساری دنیا میں اس کی عدالتوں کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہندوستان بیسیکلی ایک ٹیررسٹ ملک بن گیا مودی کے حکومت کے آنے کے بعد۔ انہوں نے جس سے کینیڈا میں ایک سکھ لیڈر تھا اس کو قتل کیا، اور امریکہ میں ایک کے خلاف سازش کی، اور اس کے 5 بندے اس وقت قطر میں جو ہے وہ پھانسی کی سزا کے منتظر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپوز ہو گیا دنیا ساری کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس کشمیری جو ہیں اس فیصلے کو نہیں مانتے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے، اس کے جو قرارداد ہیں وہ بھی یہ بات کہتی ہیں کہ ہندوستان، پاکستان یا دنیا کے کسی بھی ملک کو کشمیر کی جو 1947 کی جو گرافائی حیثیت ہے اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا، اور اس سے باقاعدہ طور پہ ڈیفینیشن دی گئی ہے کہ کشمیر کن کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا۔ اس پہ کہا گیا ہے کہ جو سارا ریاست جموں کشمیر جو 14 اگست 1947 کو تھی وہی کنسیڈر ہوگی، جس میں گلگت بلتستان، لداخ اور آزاد کشمیر، موجودہ آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر اس میں شامل ہے۔ لہذا اس پہ کوئی بھی تبدیلی کی جائے گی تو اس پہ کشمیر کی عیت پہ کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے لاکھوں کے حساب سے لوگوں کو ڈومیسائل جو ہیں وہ دینا شروع کر دیے۔ جو سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد کو کم کرنا اور ایکسٹریمسٹ RSS کے بندوں کو وہاں پہ آ کے ہندوستان کے مختلف علاقوں سے آ کے وہاں پہ ان کو آباد کرنا، اور تاکہ کل یہ شدائد شماری ہو تو ان کو شامل، لیکن وہ شامل نہیں ہو سکیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جینون کشمیری ہوگا، جو 47 سے جس کا ڈومیسائل ہوگا وہی اس کو رہ سکتا ہے، باقی کوئی بندہ جو ہے نہ پاکستان سے نہ ہندوستان سے اس ریفرنڈم میں کسی بھی اعتبار سے حصہ لے سکتا ہے۔ ہندوستان نے مسلمانوں کے سے ہٹ کے بھی عیسائیوں کے خلاف منی پور کے اندر جو کچھ کیا آپ کے سامنے ہے، اور اسی طریقے سے سکھوں کے خلاف جو جس طریقے سے ان کی جو کاروائیاں جاری ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ 10 لاکھ سے قریب پاکستانی اور کشمیری جہاں پہ آباد ہیں، ان پہ یہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ یہاں پہ اپنے جو MPs ہیں ان کے ذریعے اور باقی جو کونسلر ہیں یا میئر لارڈ میئر ہیں ان کے ذریعے گورنمنٹ، برطانیہ کی گورنمنٹ پہ پریشر ڈالا جائے کہ وہ اس کشمیر کے حل کے قضیے کے لیے اپنا جو ہے مثبت رول جو وہ ادا جو کرے۔ صاحب نے ذکر کیا اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں کے حوالے سے کہ ان کی ذمہ داری ہے اخلاقی طور پر، سیاسی طور پر، وہ سفارتی طور پر اس مسئلے کو اٹھائیں۔ جو کشمیریوں کا وکیل ہے پاکستان اور بیس کیمپ کی جو سیاسی قیادت ہے، وہ ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ وہ نہیں کیا اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے نہیں ہیں؟ وہ اپنی ذمہ داریاں بالکل سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ ایک بات ہمیں کسی بھی سیاسی پارٹی سے اختلاف اپنی جگہ پہ ہو سکتا ہے، لیکن کشمیر کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حکومت نے کوئی اپنی ذمہ داریوں سے، کسی نے کم کوشش کی ہوگی، کسی نے زیادہ کوشش کی ہوگی۔ پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی عوام وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے۔ آپ نے بڑی طویل انڈیا کی جو جرائم کے حوالے سے جو غیر آئینی اور غیر سیاسی غیر اخلاقی اقدامات کا آپ نے ذکر کیا، ان تمام کے باوجود کیا انٹرنیشنل کمیونٹی کوئی نوٹس نہیں لے رہی؟ وہ کیوں انہوں نے انڈیا کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے؟ دیکھیے لوگوں کے اپنے جو معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کے لیے وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن اب آپ دیکھیں کہ انڈیا نے جس طریقے سے کینیڈا کے اندر کیا، کینیڈا نے پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد انڈیا کے خلاف جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ وہاں پہ ان کے پرائم منسٹر نے بھی، ان کے فارن منسٹر نے بھی دی۔ اسی طریقے سے امریکہ کے وزارت جو خارجہ ہے اس کے اسپوکس مین نے بھی وہاں پہ اس اسٹیٹمنٹ جو دی ہے، اور جو بائیڈن نے بھی اس پہ بات کیا، برطانیہ نے بھی اس کی مذمت جو ہے وہ یقینی طور پہ کی ہے،
اور آپ دیکھیں کہ جو انڈیا جو ہے وہ دن بدن ایکسپوز جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان یقینی طور پہ ہمارا وکیل نہیں ہے، بلکہ پاکستان ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہے۔ وہ ہمارا کیس جس طریقے سے پاکستان لڑ رہا ہے، کوئی اور اسلامی ملک اس طریقے سے پاکستان کشمیر کا کیس نہیں لڑ رہا۔ ابھی جو 5 اگست تھا، اس میں جے کے اسمبلی میں متفقہ قرارداد بھی کیا۔ پرائم منسٹر پاکستان جو نگران وزیر اعظم ہیں وہ بھی وہاں پاکستان آزاد کرنے کے، انہوں نے بھی بات وہاں پہ کی ہے۔ پھر اے پی آر پارٹیز کانفرنس جو ہے منعقد کی گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب خود بھی آگے بڑھنا چاہیے، جو کام ہم کر سکتے ہیں ہمیں تو وہ کرنا چاہیے۔ برطانیہ میں آپ یہاں پہ موجود ہیں، آل دو آپ کا یہ نجی دورہ ہے، تو آپ کی کیا پرائرٹی ہوگی، کوشش ہوگی کہ آپ یہاں کے پارلیمنٹیرین کو، یہاں کے اداروں کو، یہاں کی کمیونٹی کو، انٹرنیشنل میڈیا کو، انٹرنیشنل آرگنائزیشن کو آپ مل سکیں، انہیں نہیں، بریف کر پہلی سکیں بات جو تو یہ ہے صورتحال؟ کہ پہلے ہم نے اپنی کمیونٹی کو موبلائز کرنا ہے۔ دیکھیے فلسطین کے لیے لاکھوں لوگ باہر نہیں کر سکتے ہیں، تو کشمیر کے لیے بھی ان کو یہ نکلنا بڑا چاہیے۔ سوالیہ نشان ہے، یہ لوگ پوچھتے ہیں۔ اپنی کمیونٹی کو موبلائز کرنا چاہیے، ان کو سینسٹائز کرنا چاہیے، ان کو ساتھ لے کے آگے چلنا چاہیے۔ پھر آپ جا کے بچے صاحب یہاں جب پہ ایک پریشر کمیونٹی ڈیولپ تقسیم ہے ہوگا نا، تو سیاسی بنیادوں پہ تقسیم ہے، علاقائی بنیادوں پہ تقسیم ہے، مختلف نہیں، حوالوں پہ اس کو ختم تقسیم ہے۔ کرنا، اس کو ختم کرنا ہوگا۔ کیسے ختم کریں گے؟ آپ کی ایسے کیا دیکھو تجویز نا، ہے؟ اب میں آیا ہوں، میں یہ کوشش کروں گا کہ سارے پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں سے ملوں، دوسری پولیٹیکل پارٹی لوگ ہیں، ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم ایک اسمبلی کے اندر جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کے ایک ایک نمائندہ یہاں پہ بھیجا جائے، وہ سارے اکٹھے ہو کے یہاں یہ پہ اچھی کام کریں۔ تجویز ہے آپ کی، تو بالکل نہیں، ہم کر رہے ہیں اس بالکل پہ، ہم اچھا۔ کر رہے ہیں اس پہ، اب انشاءاللہ اس پہ کام یہ کر رہے ہیں۔ کب تک بھیجیں گے اس طرح کا کوئی ڈیلیگیشن؟ میرے خیال میں میں نے واپس جا کے بھیجے کہ اسمبلی کے طور پہ بھیجے گی۔ 10 لاکھ بندہ، ایک ایک بندہ بھی اگر گھر سے نکلے گا تو 1 لاکھ بندہ بنتا ہے۔ جس طرح 1 لاکھ بندہ، ایک ایک بندہ ہر گھر سے نکلے گا تو میں سمجھ تو کشمیر سب آزاد آپ نہیں ہوگا۔ سمجھتے کیا میں صرف نہ صرف ڈائسپورا یا پاکستانی اوورسیز تک رہنا چاہیے، بلکہ جو دوسرے اقوام ہیں، جو دوسرے مذاہب، رنگ و نسل سے، ان کے پاس جانا چاہیے، انہیں بریف کرنا چاہیے، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے؟ بالکل جانا اس کے چاہیے۔ حوالے سے نہیں ماضی نہیں، میں میں بالکل بالکل کوئی کسی قسم کا کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ اس جانا چاہیے، لیکن جب تک ہم لوگ خود آپس میں متحد نہیں ہوں گے تو باقی لوگوں پہ اثر نہیں پڑتا۔ ایک دفعہ ہمیں کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، اتنا بڑا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ دنیا کو پتہ چل جائے کشمیر کو ایشو ہے، پھر باقی لوگ آپ کی طرف توجہ دیں گے۔ یہ ڈویژن جو ہے نا، یہ ہمیں کس صورت میں وارہ نہیں کھاتے، چاہے وہ سیاسی بنیادوں پہ ہو، چاہے وہ علاقائی بنیادوں پہ ہو، چاہے وہ لسانی بنیادوں پہ ہو، اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا۔ کشمیر کا ہم سب کو ڈویژن کے حوالے سے ایک میری سجیشن ہے کہ اگر آزاد کشمیر کی جو پاکستان کی جو سیاسی تلخیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، اختلاف ہیں، جو بھی آپ انہیں نام دے لیں، انہیں یہاں برطانیہ کے اندر بالخصوص دیار غیر میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اس پہ ڈبیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہمارے ذاتی پرسنل معاملات ہیں ان کو ہم بیرونی دنیا میں نہ ڈسکس کریں۔ آپ جیسی غیر متنازع شخصیت، میں بالکل اس چیز کا معترف ہوں، میں اس چیز کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو کارکنان ہیں آپ کا دل سے احترام کرتے ہیں، کیونکہ آپ ایک سینئر پارلیمنٹیرین بھی ہیں اور آپ نے یہ عزت، یہ اعتماد ارن کیا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تقسیم ہے، جو ہمارے اختلاف ہیں، یہ شاید آزاد کشمیر اور پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی بنیاد پر ہیں؟ نہیں، اصل میں لوگوں کے پرسنل ایجنڈے بھی ہوتے ہیں، جہاں پہ ہوتا ہے مظاہرہ جہاں پر، اس میں ہر پارٹی اپنا ایجنڈا لے کے آ جاتی ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ فلسطین کے جب مظاہرہ تو فلسطین کے علاوہ کسی کا ایجنڈا ہو۔ بالکل صحیح۔ کشمیر کا ایجنڈا آپ لے کے جائیں، پاکستان کا ایجنڈا آپ لے کے ضرور آئیں، لیکن پارٹیز کا ایجنڈا جہاں پہ نہیں آنا چاہیے، میری ذاتی رائے ہے، اور کسی اصول پہ نہیں آنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر کے سابق وزیر و سابق اوورسیز ایم ایل اے، جنہوں کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ انہوں نے اوورسیز 10 لاکھ سے زائد جو اوورسیز میں بسنے والے کشمیری ہیں، ان کی آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر بھرپور نمائندگی کی ہے۔ محمود ریاض صاحب، تمام جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں مقبوضہ کشمیر کے اندر، دونوں اطراف کے کشمیر کے اندر ایک سخت تشویش پائی جاتی ہے، تو اس حوالے سے آج اسپیکر صاحب کی موجودگی میں جو اسپیکر صاحب آپ نے بڑی پازیٹیو باتیں کی ہیں، بڑی اچھی ہمیں تجاویز دی ہیں، تو آپ اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کہ ہماری کمیونٹی جو بیرونی دنیا کے اندر ہے، اس کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدم استحکام ہے وہ یہاں پہ لوگوں کے اندر بھی جو وہ مایوسی پیدا کر رہا ہے۔ ہندوستان نے انٹرنیشنلی اگریسولی ہمارے خلاف جو اقدامات کیے ہیں اس کا ہم اس طریقے سے رسپانس نہیں کر سکے۔ برطانیہ واحد ملک ہے کہ جس کے اندر سب سے بڑے مظاہرے ہوئے، انڈین ہائی کمیشن کو ہم نے سیز کر دیا۔ ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کیوں نہیں کیا؟ ہماری جو کشمیر پالیسی ہے اس پہ کسی جگہ پہ بھی کوئی گیپ نہیں آنا چاہیے، اس کے تسلسل سے اس کا کنٹینیوٹی رہنے۔ اور پھر پاکستان کے فارن آفس کو بھی یہ ہم نے دی تھی، بلکہ اس وقت مسعود خان صاحب جو تھے وہ آزاد کشمیر کے صدر نہیں تھے۔ پرماننٹ ایک نمائندہ ہو جو، بلکہ اگر جونیئر کوئی منسٹر ہو جائے پاکستان کے فارن آفس میں، ایک جونیئر منسٹر کشمیر افیئر کے اوپر ہو، ہم نے جو سیاسی قیادت سے ہم مراد نے یہ کمپلیٹ تجویز کام ہی جو ہے یہی نا، کرے۔ یہ تسلسل سے یہ تجویز جو ہے، یہ 5 اگست کے بعد آپ دے رہے ہیں، اس کی ریزولوشن بھی ہے۔ اس دن پرائم منسٹر پاکستان جب مظفر آباد گئے، ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ دیر شوڈ بی ڈپٹی فارن منسٹر
اور اسپیشل انوے آف کشمیر ہونا چاہیے، تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایک انہوں نے کہا تھا کہ جو ہم اس پہ کوشش کریں گے، بات کریں گے فارن آفس سے ہم کیا کر سکتے ہیں. ہم نے یہ نہیں کہا کہ آزمی کا پتہ لگا، ہم نے کہا ادھر سے کوئی کسی بندے کو لگا دیں، کیونکہ ہم صرف کشمیر کے بارے میں فیسیلیٹیٹ بھی کرتا رہے، مختلف سفارت خانوں کے ذریعے مختلف جگہوں پہ خود بھی کام کرتا رہے. ہمارے ساتھ تاریخی مسجد شاہ جہاں مسجد کے امام ایک تاریخی شخصیت قابل باصلاحیت، میں نے ذاتی طور پر بھی جانتا ہوں اور میں اس چیز کا شاہد ہوں، گواہ ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں اور بالخصوص انٹرنیشنل فورمز پر جس طرح انہوں نے مسلمانوں کی، پاکستانیوں کی نمائندگی کی اور ایک مثبت امیج کریٹ کرنے کے حوالے سے ان کی جو خدمات ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ہے. امام مسجد سید ہاشمی صاحب، جو برطانیہ پوری دنیا کے اندر ایک مقام ہے اس کا، برطانیہ سے جو تحریک اٹھتی ہے، جیسے پاکستان جب بنا تھا تو ادھر سے آپ نے بالکل ذکر کیا ہے یہاں سے جو مسجد سب سے. بڑی زبردست مثبت انہوں نے پارلیمنٹرین کے اوپر ایک وفد آئے، سر ڈاکٹر صاحب نے انڈورس کیے، ساری باتوں کو میں انڈورس کرتا ہوں. حکومت پاکستان AJK جی بھی جو آئیں گے ان کو آن بہاف آف اوورسیز پاکستانی مذہبی ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انڈورس کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. سب سے پہلے ہم مسلمانوں نے اپنا کریکٹر ٹھیک کرنا ہے، جو مسلمانوں کا اسلام کا جو پیسفل فیس ہے اس کو ہم نے اجاگر کرنا ہے. مسئلہ کشمیر ہے اور یہ فریڈم کی موومنٹ ہے، اس کا ایکسٹریمزم یا ٹیررزم یا اس چیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. یوکرین پر انٹرنیشنل کمیونٹی کی پالیسی اور ہے، فلسطین اور اسرائیل کے معاملے میں بالکل ٹوٹل اور ہے.